بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے خلیحانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، 2023 ختم ہو گئی ہے اور رات کو لوگوں نے 2024 کی پوری دنیا میں خوشیاں منائی۔ پورے اقوام عالم میں ہر ملک نے اپنے رسم و رواج اور اپنی ریت کے مطابق خوشی منائی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پہلی دفعہ دپا 144 کے تحت اس خوشی کو لوگوں نے منایا، اور وہی بات ہوئی تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی بیلاکو میں ڈسکس کر چکا تھا کہ نگران وزیر اعظم فلسطین کی درد کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی خوف اور قیدی نمبر 804 کے نعروں کی وجہ سے تھوڑا سا فرسٹریشن میں تھا اور تھوڑا سا پریشان تھا، اس لیے وفاق میں اس نے، بلکہ پورے پاکستان میں اس نے دپا 144 نافذ کی۔ سامعین کرام، لیکن پھر بھی لوگ رات کو نکلے، باہر آئے، آئین اور قانون کے مطابق لوگوں نے اپنی خوشی منائی باقی ممالک کی طرح، اور وہی بات ہوئی کہ لوگوں نے اپنی رائے دہی کا نعروں کے ساتھ والخانہ انداز میں اظہار رائے کا اظہار کر دیا۔ ہر جگہ پہ، مری میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ پہ لوگوں نے قیدی نمبر 804، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان زندہ آباد اور نیکسٹ وزیر اعظم عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ یہ رات گئے تک یہ معاملات چلتے رہے اور پھر لوگ اپنے گھروں کی طرف پرامن طریقے سے واپس چلے گئے۔ سامعین کرام، جب آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے تو کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے پاکستانی عوام کے اپنا آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی وائلیشن کر لیتا ہے۔ اینی وے، جو بھی تھا وہی بات ہوئی اور لوگوں نے خوشیاں منائی، اور اس میں صرف اور صرف عمران خان پی ٹی آئی اور زندہ آباد کے نعرے لگائے اور کسی کے بھی مرد آباد کے بھی نعرے لگائے۔ دوسری ایک پریشانی والی خبر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پہ فائرنگ کی گئی۔ ان کے اپنے ترجمانوں نے اس کو کنڈم کیا اور بات بھی اچھی نہیں تھی۔ کسی بھی سیاستدان کا ساتھ ایسا برتاؤ اور ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس پہ ایسے اقدام کہ آئین شکنی ہو یا قانون سے بالا تر اقدام ہو، تو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے ترجمانوں نے کیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پہ حملہ تھا، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور نیشنل پارٹی کے ایمل ولی کو وفاقی سیکرٹری داخلہ کی طرف سے اس کو خبر ارسال کی گئی تھی کہ آپ کی جان کو سخت جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہذا آپ لوگ تھوڑا سا نقل و حرکت میں خیال کیا کریں۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے، اور پھر جب یہ تھوڑا سوشل میڈیا پہ اور تھوڑی سی جیسی بات نکلنی شروع ہو گئی تو وہ سیکرٹری داخلہ نے پھر اس کی تردید کر دی کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پہ نہیں تھا، بلکہ ایک پولیس چوکی پہ حملہ ہوا تھا۔ خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پہ ہو یا چوکی پہ ہو، لیکن حملہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر ہی حملہ ہے، پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ ہے۔ یہ اللہ کرے کہ یہ حملے رک جائیں۔ دوسری جو اہم خبر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، محمد زبیر صاحب، اسد عمر صاحب کا بڑا بھائی، نون لیگ والوں، یہ نون لیگ سے اور سابق گورنر سندھ بھی تھا، اس کی ابھی زبان کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ نون لیگ والوں سے نہ لائے، مریم نواز صاحبہ سے اور نواز شریف صاحب سے، اور اس نے یہاں تک کہا تھا
کہ میری وائف نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اگر نواز شریف صاحب کو چھوڑا تو میں آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گی. اب شاید گمان ہے کہ اس کو وائف نے کہا ہوگا کہ اب اگر آپ نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ دیا تو میں آپ سے ڈیش ڈیش. اب سامعین کرام، محمد زبیر صاحب جب گورنر سندھ تھا اس نے بڑا اہم رول ادا کیا رجیم چینج میں. اس نے باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، باجوہ صاحب کے ساتھ 3-4 گھنٹے کی میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد پھر شریف برادری کے لیے تھوڑا سا ریلیف شروع ہو گیا، اور اس ریلیف میں چلتے چلتے یہ پورا نظام لپیٹ کر گیا. جبکہ باجوہ صاحب اور ایس پی آر کی طرف سے شہید ارشد شریف صاحب کو ایک بیپر پہ اس نے رپورٹ درج کی کہ زبیر صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور اس نے سیاسی پارٹیوں کے لیے اور اپنے پارٹی کے لیے ریلیف مانگا، اور ہم نے کھلا انکار کر دیا، اور ہم نے بتا دیا کہ سیاست کا جو میدان ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور جو قانونی پہلو ہے وہ عدالت ہے. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ کس طرح پارلیمنٹ میں رجیم چینج ہو گیا، عدم اعتماد ہو گیا، اور عدالتوں نے بھی جتنا بھی انصاف دیا وہ بھی سامنے دیکھ لیا. سامعین کرام، دوسری بات جو اہم ہے، اس سے پوچھا گیا کہ کیا اب آپ نون لیگ والوں کے ساتھ ہیں؟ اس نے کہا کہ جو پوزیشن شاہد حقان عباسی سابق وزیر اعظم کا ہے وہی پوزیشن میرا ہے. یعنی محمد زبیر صاحب نے بھی نون لیگ کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ شاہد حقان عباسی صاحب نے کبھی دھیمی آواز میں، کبھی جارحانہ انداز میں، اس نے تو نون لیگ والوں کو اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ جس انداز سے لوگوں کے درمیان آنا چاہتے ہو، جس انداز سے پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتے ہو، اس انداز سے آپ کے پلے کچھ نہیں لگے گا، آپ ذلیل اور ہار ہوں گے، پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. کیونکہ اب نون لیگ والوں کی اندر جس طرح محمد زبیر صاحب کا زبان کھلنا شروع ہو گیا، اس طرح بہت سے لوگ میں اب مزید سکت آ جائے گی، اور وہ بھی جارحانہ انداز میں اپنا مقصد بیان کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ شاہد حقان عباسی صاحب کا بیٹا نون لیگ والوں کے خلاف آزاد امیدوار میں الیکشن لڑے گا. محمد زبیر وہ بھی پھر کسی پوزیشن پہ الیکشن لڑے گا، کیونکہ وہ ترجمان تھا مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا. لیکن اس کو او مقام او عہدہ، کیونکہ نہ وہ پارلیمانی بورڈ میں ہے، نہ منشوری بورڈ میں، اور نہ کسی اور عہدے میں اس کو ابھی شمار کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ نون لیگ والوں کا وتیرہ ہے کہ جس بندے کو ان لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے، استعمال کر کے اس بندے کو پھینک دیتے، اور جس بندے سے کام لینا ہوتا ہے تو اس سے کام لینے کے بعد اس کو بڑے بڑے مراغات اور بڑے بڑے عہدوں سے نوازتے، جس طرح کراچی کا پارٹی صدر جو بنایا ہے آپ لوگ کے سامنے. سامعین کرام، یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھی، کچھ تازہ ترین اطلاعات تھی دارالحکومت اسلام آباد سے. میں نے کہا کہ چل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں. نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ مزید انکشافات سامنے لے کے آئیں گے. لیکن اللہ حافظ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں. جو لوگ نئے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو پرانے بندے وہ ویڈیو کو لازم لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.